السلام علیکم۔ میں اس کے نکاح میں ہوں بائی اقراہان، ایپیسوڈ 4۔ شاویز خالہ کیسی ہیں؟ سارا بڑبڑاتی ہوئی ہاسپٹل آئی۔ ٹھیک ہیں وہ، ابھی تو سو رہی ہیں، اس کے بعد انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا، میں تو یہ خبر سن کر دنگ رہ گئی۔ مطلب کوئی انسان اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی بدتمیز اور مکار نکلی، یہ جس گھر میں رہتی ہے اسی پر وار کرتی ہے۔ سارا نے شاویز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی اور ساتھ طنزیہ مسکراہٹ سے رشائل کو دیکھ رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اسے گھر سے دھکے مار کر نکالنا چاہیے۔ اگر آج یہ کر رہی ہے تو کل کو پتہ نہیں کیا کرے گی۔ شاویز کچھ نہیں بول رہا تھا۔ اور ہاں، جتنی جلدی ہو سکے طلاق دو اسے اور آزاد کرو اس آوارہ کو۔ یہ سنتے ہی رشائل وہاں سے چلی گئی۔ بد چلن، بد کردار، بدتمیز، آوارہ اور کیا کیا نہیں اسے کہا گیا تھا۔ اس کی زندگی میں جو ہو چکا تھا وہ ناقابل برداشت تھا، لیکن وہ ان امتحانات کو خاموشی سے اور گم سی سہ لیتی، کبھی بھی زبان پر شکوے کا اف تک نہ لاتی۔ اکیلی سڑک پر چل رہی تھی۔ زندگی اس کے لیے اب درد کے سوا کچھ نہیں تھی۔ اس کی چیخیں شاویز کو کیوں نہیں سنائی دیتی تھیں؟ وہ اب زندگی سے رسوا ہو چکی تھی۔ اب اس کے دل میں کوئی چاہت نہیں تھی، کوئی خواب نہیں تھا۔ خدا کا واسطہ ہے ابو، میں اسے نہیں جانتی، یہ کون ہے اور یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اپنے گھر والوں سے، اپنی ماں سے ملنے کے لیے بے تاب تھی وہ۔ جب وہ زندگی کے امتحانات سے تھک جاتی تو اپنی ماں کے سینے سے لگ کر روتی، اس سے اس کے غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ لیکن آج اسے اپنے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ جتنی جلدی ہو سکے طلاق دو اس آوارہ کو اور آزاد کرو اسے۔ سارا کے الفاظ کسی خنجر کی مانند اس کے دل میں چبھے تھے، لیکن اسے امید تھی کہ شاید کبھی نہ کبھی غم کے یہ بادل اس کی زندگی سے روانہ ہو جائیں گے اور اس کے دل میں چاہت کا سماں پیدا ہوگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں۔ اس کی سسکیاں سنسان سڑک پر گونج رہی تھیں اور وہ مسلسل یہی کہہ رہی تھی۔ شاویز اور سارا سبین کو لے کر گھر چلے گئے تھے۔ شاویز نے مرزا سکندر کو اس حادثے کے بارے میں نہیں بتایا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائے، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی رشائل کے بارے میں نہیں سوچا۔ ارے واہ خالہ، آپ تو بہت اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ منصوبہ اپنے انجام تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ ارے کیسے نہیں پہنچے گا سارا ڈیئر، تمہاری خالہ نے اتنا مضبوط جال بچھایا ہے کہ شیر بھی اس جال سے باہر نہیں نکل سکتا۔ سبین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا خالہ، شاویز اسے طلاق تو دے دے گا نا؟ ارے کیسے نہیں دے گا، تم دیکھنا اب ہوتا ہے کیا۔ شاویز اس 2 ٹکے کی لڑکی کو خود اپنے ہاتھوں سے باہر نکالے گا۔ اچھا خالہ، یہ ماہر رانی ہے کہاں؟ رشائل! سارا نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ یہ آ کیوں نہیں رہی؟ سارا کو غصہ آیا۔ گونگی ہو، سنائی نہیں دیتا کیا؟ سارا نے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ میں کیا میں لگا رکھا ہے، بولنا نہیں آتا کیا؟ اس نے رشائل کو بازو سے پکڑ کر دھکیلا۔ او نازک کلی کو رونا آ گیا۔ رونا تو اب سٹارٹ ہوگا تمہارا، جب شاویز تمہیں اس گھر سے طلاق کے کاغذات تھما کے بھیجے گا۔ بڑی زبان چلتی تھی نا کہ میں اس کی بیوی ہوں، اس پر، اس کی چیزوں پر میرا حق ہے۔ اب دیکھنا ایسے تمہیں گھر سے نکالے گا کہ ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گی۔ چلو اب دفع ہو جاؤ۔ اس نے دھکا دے کر اسے کمرے سے باہر نکالا۔ کیا واقعی شاویز مجھے طلاق دینے لگا ہے؟ میرا قصور کیا ہے جو مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس مطلب پرست دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا جو مجھے پناہ دے دے۔ پوری زندگی باپ کے پیار کو ترستی رہی، ماں سے الگ کر دیا اور اب ایک ایسے شخص سے محبت کر بیٹھی جو نفرت کے قابل بھی نہیں۔ اکیلے ایک کونے میں تنہا بیٹھی اپنی بد نصیبی کو کوس رہی تھی۔ سسکیوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، کوئی بھی نہیں، اور کوئی اس کی بات پر یقین کرنے والا نہیں تھا۔ سبین کے فون پر مسلسل گھنٹی بج رہی تھی، لیکن وہ کال اٹھا نہیں رہی تھی۔ ماما، آپ کا فون؟ جیسے ہی شاویز نے کہا، اس نے اسکرین پر جواد کا نمبر دیکھا۔ جواد؟
جواد ماما کو کال کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایک دم حیران رہ گیا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ جواد نے پہلے پہل کی، آنٹی ایک بہت بری خبر ہے، آپ کو پتہ ہے شاویز جس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا، لگتا ہے وہ اس کو ڈھونڈ لے گا۔ جیسے شاویز نے سنا، 1 منٹ کے لیے وہ دھنگ سا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جواد اور ماما کو کیسے پتہ چلا۔ آنٹی مجھے پتہ چلا ہے، جو بندے اس نے چھوڑے تھے انہوں نے گھر ڈھونڈ لیا ہے۔ کبھی بھی وہ شاویز کو کال کر سکتے ہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے کیسے بھی کر کے شاویز کا فون اس سے لے لیں، کوئی بھی بہانہ بنا دیں۔ آنٹی میں نے بہت کوشش کی تھی اسے یقین دلانے کی کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا، یہی کہتا ہے کہ وہ اسے مل جائے گی۔ جواد کی باتیں کسی خنجر سے کم نہیں تھیں۔ وہ لڑکھڑایا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش کھو گیا ہو۔ جواد اور اس کی ماں، سگی ماں نے اسے اس کی محبت سے ملنے سے کیوں روکا؟ وہ کیوں ایسا کر رہی تھی؟ کیوں مجھے اس سے ملنے نہیں دیا؟ بہت سے سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی محبت سے ملنا تھا، اسے ایک نظر دیکھنا تھا جو وہ دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ اس کی محبت جس کے لیے وہ اتنے سال خوار ہوا تھا، آج اسے اس کی منزل مل ہی گئی۔ وہ پاگل عاشقوں کی طرح نیچے آ رہا تھا۔ جیسے وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، سامنے سے رشائل آ رہی تھی، لیکن اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ بس وہ اس سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ محبت تو دل کے قریب اور آس پاس ہوتی ہے، مگر اس نے کبھی اپنے قریب دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہیلو صاحب، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اس کا پتہ چل گیا، آپ جلدی سے ہمارے اڈے پر آ جائیں۔ ہاں ہاں میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ عشق وہ بلا ہے جس کو چھوا ہے اس نے وہ جلا ہے، دل سے ہوتا ہے شروع پر کم بخت سر پر چڑھا ہے، کبھی خود سے کبھی خدا سے کبھی زمانے سے لڑا ہے، اتنا بدنام پھر بھی ہر زبان پر اڑا ہے۔ آج اسے اپنی بچپن کی محبت سے ملنا تھا، جس سے وہ بچپن سے محبت کرتا تھا۔ اسے یاد تھا وہ ہر ایک پل جو اس نے اس کے ساتھ بتائے تھے۔ آج اسے وہ مارا مارا پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ دل کا راز تھا۔ وہ جب سانس لیتا تھا تو ہر سانس پر اس کا عکس آنکھوں میں آ جاتا، اس کی وہ بالوں کی لمبی پونی، سب کچھ تو یاد تھا۔ اس کا الٹا نام گڑیا، جو وہ اکثر اسے کہتا تھا، کیونکہ اس کا اصلی نام اسے بہت مشکل لگتا تھا، لیکن کیوں دل نے اتنے فاصلے ڈال دیے۔ السلام علیکم صاحب جی۔ وعلیکم السلام۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہاں ہے ایڈریس؟ جیسے شاویز نے کہا، اس آدمی نے ایک کاغذ کی چٹ پکڑا دی۔ یہ لے صاحب، آپ کی امانت، بہت مشکل سے ڈھونڈا ہے، آپ کو نام تو یاد نہیں تھا، بس اتنا سا یاد تھا، کہا اس کا باپ کوئی سونے کا کاروبار کرتا ہے، لیکن جب ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا وہ تو مر گیا، اس لیے بہت مشکل ہوئی اس کے اہل خانہ کو ڈھونڈتے ہوئے۔ جیسے شاویز نے سنا وہ دھک سے رہ گیا۔ کیا؟ اسے کچھ کچھ یاد آ رہا تھا، لیکن ماضی کی تصویریں بہت دھندلی ہو چکی تھیں۔ بہت بہت شکریہ، یہ لو تمہارے پیسے۔ شاویز نے اس آدمی کو پیسے تھما دیے اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنے قدم تیزی سے اٹھا رہا تھا، اس کی آنکھیں ترس گئی تھی۔ جیسے اس نے اس محلے میں قدم رکھا، اسے یوں محسوس ہوا وہ یہاں پہلے آ چکا ہے، مگر اسے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ قدم تیزی سے بڑھتے گئے اور آخر کار وہ اپنی منزل پر پہنچ ہی گیا۔ جیسے ہی شاویز نے وہ گھر دیکھا، وہ وہیں رک گیا، اس کے پاؤں وہیں منجمد ہو گئے، یوں مانو وہ وہیں سن ہو گیا، بے جان سا، جس میں اب کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں ایک جگہ پر ٹھہر گئی۔ یہ تو وہی گھر ہے، یہاں تو میں پہلے بھی آ چکا ہوں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ شاویز کو ساری باتیں رفتہ رفتہ یاد آ رہی تھیں۔ ابو، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو گرنے لگے، لیکن اسے دیکھنا تھا اپنی محبت کو۔ شاویز نے دروازے پر دستک دی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیسے وہ سامنا کرے گا ان کے گھر والوں کا؟ آخر میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ آئی، گھر سے آواز آئی۔ جیسے عرفہ بیگم نے دروازہ کھولا وہ وہی دنگ رہ گئی۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، تم؟ میری بیٹی کیسی ہے بیٹا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ خدا کے لیے اب اس کے ساتھ کوئی برا نہ کرنا،
میری بیٹی بہت بولی ہے، پہلے ہی تم نے اس کے ساتھ جو کر دیا اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ عرفہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنٹی کیا آپ مرزا اسکندر کو جانتی ہیں؟ جیسے شاویز نے کہا، عرفہ چونک گئی، ایسے لگا وہ سوچ میں ڈوب گئی ہو۔ اس بات سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مرزا اسکندر کو جانتی تھی۔ تم کون ہو اور تم کیوں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ میں ان کا بیٹا ہوں، شاویز اسکندر، شاویز نے کہا تو عرفہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ وہیں رک گئی۔ کیا؟ تو تم مرزا اسکندر کے بیٹے ہو؟ ہاں، میں انہی کا بیٹا ہوں۔ نہیں، تم ان کے بیٹے نہیں ہو سکتے، وہ تو اتنا رحم دل خوش صفت انسان تھے، تم ان کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں عرفہ وحید احمد کی بیوی، یقین کرو۔ جیسے ہی عرفہ نے کہا، شاویز لڑکھڑایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ آنٹی مجھے بتائیں، ایسا کیا ہوا تھا کہ بابا اور انکل وحید نے ایک دوسرے سے تعلقات توڑ دیے اور ہمارا؟ شاویز نے کہا تو وہیں رک گیا۔ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا؟ وہ وہی ہے جس کو تم نے شراب کے نشے میں دھت نکاح کر کے لے گئے تھے۔ وہ وہی میری بدنصیب بیٹی ہے جس کی بچپن میں تمہارے ساتھ منگنی ہوئی تھی، گڑیا، وہی گڑیا جس کے بغیر تم ایک دن نہیں رہ سکتے تھے۔ رشائل نام ہے گڑیا کا۔ آسمان پھٹ گیا۔ شاویز خود کو قابو میں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ کیا گڑیا رشائل ہے؟ اس کی آواز میں سسکیاں پیدا ہوئیں۔ دور رہو مجھ سے، نہ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور نہ ہی ایک اچھی بیوی بن سکی۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نہیں، وہ گڑیا نہیں ہو سکتی۔ آنٹی شادی میں تو انکل وحید نہیں تھے کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی وفات کے بعد میری ارشد علی سے نکاح ہو گیا، وہ رشائل کا سوتیلا باپ ہے۔ آنٹی پلیز خدا کے لیے مجھے شروع سے بتائیں ایسا کیا ہوا تھا۔ مرزا اسکندر اور وحید احمد بچپن کے بہت اچھے دوست تھے اور یہ دوستی اتنی مضبوط تھی کہ شادی کے بعد وہ اکٹھے ہوتے تھے تو تمہارا اور ہمارے اہل خانہ سے کافی گہرا رشتہ ہو چکا تھا۔ بزنس پارٹنر تھے سونے کے وحید صاحب اور مرزا بھائی۔ دونوں گھر میں خوشیاں تھیں۔ دوستی کے رشتے کو اور مضبوط کرنے کے لیے تمہارا اور رشائل کی منگنی کر دی گئی۔ تب تم 10 سال کے تھے اور رشائل 8 سال کی۔ سب گھر والے خوش تھے سوائے تمہاری ماں سبین کے، جو شروع سے ہی ہمیں پسند نہیں کرتی تھی۔ بس اسی نفرت کے تلے اس نے مرزا بھائی کو پتہ نہیں کیا ایسا کہا کہ مرزا صاحب نے سارے رشتے ناتے ایک سیکنڈ میں توڑ دیے۔ تمہارا اور رشائل کا ایک دوسرے سے کافی دوستی ہو چکی تھی، جو سب کچھ ٹوٹ گیا۔ اور اسی غم میں وحید صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اس کے بعد میرا نکاح ارشد احمد سے ہو گیا تو ہم کراچی چھوڑ کر یہاں اسلام آباد آ گئے۔ مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ تم لوگ بھی کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہو، لیکن میں نے تمہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بس دیکھو، نہ چاہتے ہوئے بھی کیسے قسمت نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ بیٹا یہ سب کچھ سبین نے کیا، رشتوں میں دراڑیں پیدا کر دی۔ جیسے جیسے عرفہ بیگم حقیقت بتاتی جا رہی تھی، شاویز کو اپنی ماں کا اصلی چہرہ پتہ چلتا جا رہا تھا۔ اس لیے ماما نے جواد کو مجھے یہ بتانے کے لیے کہا، کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ جواد اور ماما کس قدر، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ماما ایسا کریں گی۔ وہ بے ہوش و حواس چل رہا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی جسے میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، وہ میرے قریب میری بیوی، اور میں اسے پہچان نہیں سکا۔ ماما نے ایسا کیوں کیا؟ انکل وحید اور بابا کے درمیان دشمنی ڈال کر؟ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنے الفاظ بار بار یاد آ رہے تھے، کیسے اس نے اپنی ہی محبت کا سب کے سامنے مذاق بنا دیا، ساری دنیا کے سامنے اس کے دامن پر ایک ایسا دبا لگا دیا جو شاید اب کبھی نہیں مٹنے والا تھا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا، رو رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی کہ اس نے کیا کر دیا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے خود کو مارتا۔ اس کی گہری نشیلی آنکھوں میں آنسو کا دریا بہہ رہا تھا۔ اس نے ایک معصوم سی زندگی کے ساتھ سب کے سامنے نشے میں دھت ہو کر اس کی عزت کو سب کے سامنے نیلام کر دیا۔ کیا کفارہ ہے اس غلطی کا؟ کیا کفارہ ادا کرتا وہ اپنی محبت کو برباد کرنے کا؟ رشائل مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں بہت برا شخص ہوں،
تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہوتا رہا، لیکن میں بے حس ایک دفعہ بھی تمہارا خیال نہ کیا، اور دیکھو نا خدا نے کیسی مجھے سزا دی، میری محبت کو ہی نشانہ بنا ڈالا۔ وہ بے ہوش و حواس پیدل چل رہا تھا، جس نے گھنگرو پہن کر اپنے محبوب کو منانا تھا، آج وہ مجنوں لگ رہا تھا، جس نے اپنے محبوب سے بات کرنے کے لیے گلیوں کی خاک چھانی تھی۔ یہ محبت کا وہ مرحلہ تھا کہ جہاں عاشق کو اپنے محبوب کو پانے کے لیے زمین کی خاک کیا، اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے تو جانا تھا۔ کس سے پوچھوں، کیا کہوں، یہ جہاں بے جان سا ہو گیا تھا۔ خوشی کے پل اب ڈھونڈنا مشکل تھے، کیونکہ میں نے اسے زخم اتنے گہرے دیے تھے، جانے اس کے لبوں میں کتنے شکوے ہوں گے۔ جو بھی ہے، میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ شاویز کہاں جا رہا ہے میرے یار؟ جواد نے شاویز کو روکا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کتنی کالز کی ہیں، کہاں تھے تم؟ بولو۔ جیسے جواد نے کہا، شاویز نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور اسے اس کے گرے بان سے پکڑ لیا۔ بتا سالے، کیوں کیا تم نے؟ کتے کمینے، دوست تھا تو میرا، اور تم نے ہی میری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیا۔ کیوں مجھ سے جھوٹ بولتا رہا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے؟ بتا۔ یہ کیا کہہ رہے شاویز؟ میں سمجھا نہیں۔ واہ واہ، تیرا جھوٹ مجھے پتہ چل چکا ہے، میں نے فون پر ساری باتیں سن لی تھی۔ تم نے میری ماں کے کہنے پر مجھے میری محبت سے ملنے نہیں دیا، اتنے سال مجھے اس دھوکے میں رکھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ تو میں نے آدمی چھوڑے ہوئے تھے اسے ڈھونڈنے کے لیے، نہیں تو ساری زندگی مجھے پتہ نہ چلتا، اور میں اپنی محبت کو یوں اذیت کی آگ میں جلنے دیتا۔ تجھے پتہ ہے جس دن تو نے مجھے اس شادی والے گھر میں بھیجا تھا، وہ کس کا گھر تھا؟ وہ میری محبت کا مقام تھا، اور جس کو میں نکاح کر کے لایا وہ تھی محبت میری بچپن کی منگیتر۔ تمہاری اور ماما کی لاکھ کوششوں کے باوجود میری زندگی خدا نے اس کے ساتھ جوڑ دی۔ خدا کے لیے آنٹی مجھے گھر سے باہر مت نکالے، میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی کونے میں پڑی رہوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھ پر ایسا ظلم نہ کریں۔ میں کہاں جاؤں گی؟ جہاں بھی جا بھاڑ میں جاؤ، لیکن اپنی منحوس شکل کو لے کر دفع ہو جاؤ۔ سارا اس کا سامان لے کر آؤ۔ وہ دونوں بے حس اسے جانوروں کی طرح کھینچتی ہوئی نیچے لا رہی تھی۔ آنٹی پلیز ایسا تو مت کریں میرے ساتھ، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیا کہا؟ کیا بگاڑا ہے تم نے میرا؟ سارا گھر کھا گئی اور مجھ سے یہ پوچھ رہی ہو؟ وہ جیسے گھر میں داخل ہونے لگا، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ تمہیں پتہ ہے تجھے گھر سے نکالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا میں نے؟ سر پر گلدان خود مار دیا کہ شاویز تجھے نکال دے اس گھر سے۔ جیسے شاویز نے سنا وہ دھک سا رہ گیا، اس قدر جھوٹ بولا گیا تھا اس کے ساتھ۔ نہ، خدا کے لیے ایسا مت کرے، میرا اب اس گھر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ رکیے خالہ، یہ ایسے نہیں نکلے گی۔ سارا نے آگے ہو کر اس کے نازک چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ جب شاویز نے یہ دیکھا تو وہ خود کو روک نہ پایا۔ بس۔ سارا اور سبین کا رنگ اڑ گیا۔ شاویز میری جان، تم آ گئے؟ سبین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ بنا جواب دیے آگے بڑھا اور سارا کو بازو سے پکڑ کر باہر دھکیلا۔ دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ سارا کو کیوں گھر سے نکال رہے ہو؟ وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ خاموش ہو جائیں آپ، نہیں ہے وہ میری بیوی، سن لیا؟ میں نکاح کر چکا ہوں رشائل کے ساتھ، وہ میری بیوی ہے، اور آپ لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی اسے گھر سے باہر نکالنے کی؟ بیٹا تم نے خود تو اس سے باتیں کی تھی۔ کب کہا میں نے آپ کو کہ اسے گھر سے باہر نکالیں؟ کب کہا؟ بتائیں۔ میں نے آج تک ایک دفعہ اسے طلاق دینے کے بارے میں آپ سے کہا نہیں نا؟ کیونکہ وہ میری محبت ہے ماں، میری محبت، جسے آپ نے مجھ سے چھپائے رکھا۔ شاویز کچھ نہیں، اب کچھ نہ کہیے، مجھ سے سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ وہ دک سے رہ گئی۔ محبت؟ میں شاویز کی محبت تھی؟ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے جواد کے ساتھ جو منصوبہ بنایا تھا وہ بدقسمتی سے میں نے سن لیا تھا۔ کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے میری محبت سے ملنے کے لیے روکا؟ اور پھر دیکھے نا قدرت کا معجزہ، یہ کون ہے؟ یہی میری محبت ہے، رشائل عرف گڑیا، انکل وحید کی بیٹی۔ کچھ یاد آیا؟ سبین نے جیسے ہی سنا اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ ساری سچائی شاویز کو کیسے معلوم ہوئی؟
ادھر روشائل بالکل ساکت کھڑی تھی۔ آخرکار شاویز کو سچ پتہ چل گیا تھا، مگر اسے یہ کس نے بتایا؟ وہ بے حس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کو سب کے سامنے تسلیم کیا گیا۔ اس کی عزت، اس کا مان شاویز سکندر تھا، جس نے زندگی میں بہت درد دیے تھے۔ روشائل! شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ اس نے ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑا تھا، جو شاید وہ اب کبھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔